الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس بابرکت اور خیر اور رحمت والے دن میں خاص عبادت کے لیے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ عنوان چل رہا تھا اللہ کی وصیت، جو تقریباً 7 جمعہ اس عنوان پر گفتگو ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی خاص وصیت جو اپنے خاص بیٹے کے لیے انہوں نے کیا تھا، اور ہم سب ان کی اولاد کہلاتے ہیں، تو وہ وصیت ہم سب کے لیے بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ وہ سب سے پہلے اور پہلا انسان، سب کا آبا و اجداد، اور انہی سے اللہ نے انسانوں کی آبادی کو پھیلایا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سب کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے، چاہے آگے چل کر اور اس وقت مذہبی اور دینی معاملات کے اعتبار سے الگ الگ
تعلقات، جماعتیں، فرقہ اور دستور، نظام لوگ بنائے ہیں، لیکن سب کی نسبت حضرت آدم سے ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہ تھا انسان کی رنگ و روپ میں، اور ان سے پہلے کسی کو اللہ نے بنایا بھی نہیں تھا۔ جو تھے وہ سب دوسری مخلوقات، نوری اور ناری مخلوقات تھے۔ انسان، مٹی، یہ سب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف جگہوں کی مٹیوں سے ان کا ایک پتلا بنا کر اپنی خاص رحمت روح کو ڈال دیا، جس سے وہ حرکت اور ایک انسان کی کیفیت میں بدل گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکمت و مصلحت کے تحت اس پوری دنیا کو آباد کیا، ان کو اس دنیا میں بھیجا۔ اچھی باتیں بتاتے تھے، اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اور یہ شرف رہا دنیا کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی ملک کے ایک حصے میں بھیجا۔ یہ ایک اس ملک کے امتیازی شان اور حیثیت ہے کہ اللہ نے پہلا انسان اسی ملک کے نسبت اور تعلق جو وہاں بھیجا۔ بعد میں وہ دوسرا ملک قرار دیا گیا، لیکن اس ملک کا اسی لیے ہندوستان، اور ہندوستان کے لوگوں کی یہ قدر تھی کل بھی اور آج بھی ہے، دینی اور ایمانی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اور اس ملک کے مسلمانوں کو ایک امتیازی حیثیت بھی دیا ہے، اور وقت پر رہبری کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کا چکر کاٹ لیجئے، علماء کرام کا یہ بالکل اتفاق ہے، جتنے خلوص اور للہیت کے ساتھ ہندوستان کے مسلمان اپنے دینی امور پر غربت اور افلاس کے باوجود بھی قائم ہیں، دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور یہاں کے علماء اور یہاں کے مدارس جس قدر تواضع، انکساری، صبر اور ضبط اور محنت و مشقت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں یہ نصیب نہیں ہے۔ اس لیے ایک امتیازی حیثیت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ملک کے لوگوں سے محبت فرماتے تھے، اور آپ کبھی کبھی فرماتے تھے ہندوستان کی سرزمین سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا اول انسان کی ایک جگہ بنایا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کی باتیں بڑی قیمتی اور اس میں بہت ہی نصیحت آموز، اور اپنے بڑوں کی بات جو مانتا ہے اس کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے۔ اگرچہ آج کے دور اور آج کے حالات میں لوگ یہ کہہ کر کے بڑوں کی باتیں انکار کر دیتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہاوت اور کہانیاں ہیں، جبکہ اس میں ایک بہت ہی درد فکر، اور وہ جو کہہ کر کے چلے گئے اس میں بہت ہی اخلاص، بہت ہی خلوص اس میں۔ لہٰذا بڑوں کی بات پر آج بھی عمل کرنے میں ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہے۔ بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنے میں بڑی حکمت و مصلحت بھی ہے۔ اس لیے چاہے آج کے جوان نسل جتنے بھی وہ دنیاوی یا دینی تعلیم کے ماہر ہو جائیں، لیکن اگر ایک کم پڑھا لکھا، تجربے کار، عمر دراز بزرگ اگر آپ کے خاندان میں ہے تو اس کی باتوں میں بہت ہی سچائی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی باتوں میں نفع رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمدرد اور محبت کے ساتھ کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہتے تھے۔
ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً نصیحت اور کچھ عبرت اور درد حال اپنی زندگی کی گزری ہوئی داستانیں بھی سناتے رہنا چاہیے۔ آج بزرگوں نے چھوڑ دیا، جب یہ سب قصے کہانیاں اور محبت اور اپنے درد حال سنانا بند کر دیا تو اس کی جگہ پر شیطان آ گیا، اور آج وقت لوگوں کی شیطانی حرکتوں میں زیادہ تر گزر رہے ہیں، ورنہ جب لوگ اس طرح کی نصیحتیں کرتے تھے تو الحمدللہ ان کی زندگی بڑی خوشگوار گزرتی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بہت ساری نصیحتوں، ان میں سے وصیتوں میں 10 میں سے پھر 6 کیا گیا خلاصے کے طور پر، 6 میں بعض 5 کیے، لیکن 6 ان میں سے پہلا میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا اے بیٹا شیش، تم اللہ کی ذکر کثرت سے کرنا، اس سے تمہارا تعلق تمہارے خالق سے کیا ہوگا؟ بنا رہے گا۔ جب کوئی آدمی کسی کو بار بار یاد کرتا ہے تو اس سے اس کا تعلق اور محبت بڑھتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی سال 2 سال 4 سال میں تو یہ کہہ کر کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد تم نے مجھے یاد کیا ہے، لہٰذا اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیے، اور اللہ نے اس کے لیے صبح و شام کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کو بڑی سی بڑی کامیابی اور بڑی سی بڑی ناکامی دونوں حالات میں ذکر کا حکم اللہ نے دیا، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ بڑی سی بڑی کامیابی اگر میں آپ کو دے دوں تب بھی میری تسبیح اور تقدیس ذکر کرتے رہیے گا، ناکام اگر ہو جائیں تب بھی، شکست ہو جائے تب بھی میرے ذکر سے غافل نہ رہیے گا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ذکر اور اللہ کی تسبیح و تقدیس یاد کرنے میں ہمارے لیے دونوں پہلو میں کامیابی، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ اس لیے جب بڑی محنت و مشقت کے بعد، بڑی جنگوں اور حالات سے گزرنے کے بعد، جب اللہ نے مکہ کی فتح کی خوشخبری اور وہ سارے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو یوں فرمائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ اسلام میں ذوق در ذوق خوب فوج کی طرح لوگ داخل ہونے لگیں گے اور ہوں گے، تو اس وقت اس خوشی کا جشن، اس خوشی کا آپ اظہار تالیوں سے نہیں، کوئی ہو ہنگامے سے نہیں، دوسری قوموں کی طرح نہیں، بلکہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، میری تسبیح بیان کیجیے، میرا ذکر کیجئے گا، میری تعریف کیجئے گا، اپنے گناہوں اور اپنی کمزوریوں پر استغفار کیجئے گا۔ یہ ہے خوشی کے موقع، اور جب کبھی شکست تب بھی آپ کو یہی کرنا ہے، غم مت کیجئے لوگوں کی باتوں سے، آپ صبح و شام ذکر کیجئے بالعشی والابکار۔ تو ذکر سے اللہ کے تعلقات بڑھتے ہیں، اور جس کا تعلق اور جس کا محافظ اللہ ہو جائے تو پھر وہ ہر جگہ کامیاب ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا شیش، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے کرنا، اور جب بھی کرنا تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ کے نام پر درود شریف اول آخر ضرور پڑھنا، اس سے تمہاری ذکر اور عبادت کی قبولیت ہوگی۔ اللہ نے چاند سورج ستارے زمین و آسمان فلک سب کچھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے، اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اور فرمایا تھا کہ کسی عارضی جگہ کو دائمی جگہ مت سمجھ لینا۔ ہم نے بھی سمجھا تھا جنت ہمیشہ رہوں گا، یہیں رہوں گا، یہاں سے نہیں نکلوں گا، لیکن نکلنا پڑا،
لہٰذا اس دنیا کو عارضی جگہ سمجھنا، مسافروں کی طرح گزارنا، ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے، اس لیے عارضی جگہ کو ہمیشہ سمجھ کر کے زندگی مت گزارنا، ورنہ ایک دن تجھے دھوکہ اٹھانا پڑے گا۔ عورت کی بات پر اور اس کی ہر خواہش پر لبیک بھی نہیں کہنا، اس کی ہر خواہش کو مان بھی نہیں لینا۔ اگر ہر خواہش کو مانو گے تو شرمندگی ہوگی، میں نے بھی مانا تو بڑی شرمندگی ہوئی، پھل کھا لیا، شرمندگی ہوئی۔ لہٰذا سوچ سمجھ کر کے یہ 3 باتیں یاد ہیں، گھر میں سنائیں۔ گوشت میں کمی ہو جائے تو فوراً ہنگامہ گھر میں آئے، کیا جی گوشت آیا نہیں جمعہ میں، کیا جی پکا نہیں جمعہ میں۔ لیکن اچھی باتیں اپنے گھر میں بچوں کو نہیں سنائیں گے آپ لوگ تو پھر کون سنائے گا؟ ہم لوگوں کو بلائیں گے؟ ہم لوگوں بھی نہیں بلاتے ہیں، علماء کو بھی نہیں بلاتے ہیں، پھر بھائی آپ کے گھر کے آپ کے بچوں کو کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کیا اسکول اور کالج کے وہ استاد جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں وہ سمجھائے گا؟ وہ بتائے گا اللہ اور اس کے رسول کی پہچان اور یہ نصیحتوں کی باتیں؟ تو آپ یہ جو جمعہ میں سنتے ہیں کس لیے؟ سن کے سنائیے آپ اپنے گھر میں، 10 منٹ وقت دیا کیجئے، برابر تاکید کرتا ہوں کہ بھائی سننے کے بعد اپنے گھر میں سنایا کیجئے، اپنے گھر والوں کو اپنی زبان سے نصیحت کیجئے، ریکارڈنگ سے مت کیجئے۔ آپ کا بھی دل پاک ہوگا، ان کا بھی دل پاک ہوگا، اس لیے 3 باتیں ضرور سنانا چاہیے تھا۔ چوتھی نصیحت، وصیت، اے شیش، اے میرے بیٹا، اگر تم کوئی کام کرو یا کرنے جاؤ تو اس سے پہلے انجام پر غور کر لینا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہے۔ بے دھڑک اندھا بن کر کے کوئی کام شروع نہیں کر دینا، اگر شروع کر رہے ہو تو اس کے انجام پر بھی غور کر لینا، کیا ہوگا آگے، اس سے کتنا نفع ہے، اس سے کتنا نقصان ہوگا، نقصان ہوگا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، نفع ہوگا تو پھر اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ اس کام کرنے سے ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کی کہیں ناراضگی تو نہ ہو جائے، آخرت تو نہیں خراب ہو جائے۔ انجام پر غور کر لینا تب کوئی کام کرنا، اگر انجام پر غور نہیں کرو گے اور پھر وہ کام کر لو گے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ہم اگر انجام پر غور کر لیے ہوتے کہ اس پھل کھانے سے کیا کیا ہوگا تو پھر ہم یہ پھل نہیں کھاتے، ہم انجام پر غور نہیں کیے۔ انجام پر غور کرتا کہ پھل کھاؤں گا تو صرف یہی نہیں کہ پیٹ بھر جائے گا، بیوی کی خواہش پوری ہو جائے گی، بلکہ انجام اس کا بڑا خطرناک تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ نے جس وجہ سے مجھے اتنی عزت اور وقار دیا وہ اس پر ٹھیس پہنچے گا۔ ہم نے انجام پر غور نہیں کیا، کہیں اللہ ناراض ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سزا دے دے۔ ہم انجام پر غور نہیں کیے، اس لیے آج تک کہ میں شرمندہ ہوں۔ اس لیے بیٹا شیش، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جاؤ یا شروع کر دو کرو تو اس سے پہلے کیا کرنا؟ انجام پر غور کرنا۔ کوئی بات کہو تو انجام پر غور کر لیجئے کہ یہ بات کتنی نفع کی ہوگی، کتنی نقصان کی ہوگی، کس کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کا دل کہیں تو نہیں ٹوٹ جائے، اس کی عزت تو کہیں نیلام نہ ہو جائے، اس سے کہیں دوسروں کا دل میں ٹھیس تو نہ پہنچے، یہ بات کہیں فتنے کا تو ذریعہ نہ بن جائے، اس بات سے کہیں کوئی ہنگامہ اور فساد تو نہ ہو جائے۔ کسی پر کوئی تہمت الزام آپ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو پہلے سوچ لیجئے اس سے ہوگا کیا، اس سے میرا کتنا بنے گا اور اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ لہٰذا کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے انجام پر غور کیجئے۔ ایک محل نہیں 2 محل بنا رہے ہیں تو پہلے سوچ لیجئے میرے پاس اتنا بجٹ ہے یا نہیں بجٹ ہے۔ اگر ہم 2 بنائیں گے 3 بنائیں گے تو پھر قرضہ لینا پڑے گا، قرضے کے بعد کا انجام کیا ہے، بینک سے لیں گے تو اس کا انجام کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، نہیں دے سکیں گے تو کیا رسوائی ہوگی، مر گئے چلے گئے تو کیا ہوگا۔ اس لیے بیٹا شیش، کرنے سے پہلے کیا کرنا؟ انجام پر غور کر لینا۔ جب تم انجام پر غور کرو گے تو پھر تمہارا کام صحیح ہوگا۔
اگر اس میں خیر ہوگا تو خیر کے کر لینا، انجام اگر اچھا اس کا رزلٹ آنے والا ہے تو کر لینا، لیکن دیکھنا کہ اس کے آگے پیچھے اور اس کے مراحل میں کون کون سے نقصانات ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز جو انسان اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے انجام پر جو غور کرنا چاہیے وہ دنیاوی مفاد پر نہیں بلکہ اخروی مفاد پر غور کرنا چاہیے کہ اس کام سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس کام سے کہیں ہمارے بیوی بچوں کے لیے ذلت اور رسوائی کی چیز تو نہیں بنے گی، اس کام کر لینے سے، اس خوشی کو منا لینے سے، اس کام کو انجام دے دینے سے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم اس کام کو پھر پورا نہ کر سکیں تو پھر کہیں نقصان کا تو ذریعہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا تم انجام پر غور کرنا اور وہ انجام میں آخرت کو پہلے رکھنا۔ اس لیے آج ہم لوگ انجام پر غور ہی نہیں کرتے ہیں، بس ایک نشان ہے ہماری کہ ہم کو یہ کرنا ہے، ہماری چھت اونچی ہونی ہے، ہمارا محل بننا ہے، ہمارے تمام لوگوں سے اونچا قد ہونا ہے۔ انجام کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں، کتنے لون سود رشوت پر گھریں جو بنتے ہیں اس کے بعد میں اس کا انجام کتنا خطرناک ہے اس پر ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ کیا ایسے حالات میں ہمارا سجدہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا، دعائیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر خدا نخواستہ 20 سال کے لون ہم نے لے لیا اور ادا نہیں کر سکے اور ہمارے بچوں پر بھی اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہ ہو تو پھر ہم کو قبر میں کیا جواب دینا پڑے گا؟ یہ سب انجام ہے۔ شادی بالکل شان ٹھاٹ باٹ سے کر لینا، انجام پر غور ہی نہیں کرنا۔ شان ہے میری، 50 قسم کے کھانے کھلائیں گے، ہماری حیثیت ہے، چاہے قرضہ لے کر کے، چاہے ایسا لے کر کے، ویسا لے کر کے، اس کے بعد انجام پر غور نہیں کہ کیا ہوگا، اس کے نقصانات، قرضے دار ہو جائیں گے، پھر نیند خراب ہوگی، عبادت چلی جائے گی، سکون چلا جائے گا، بال بچوں کو پریشانی میں ڈال دیں گے، مر گئے تو کوئی ادا نہیں کرے گا تو پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ سارے انجام ہیں میرے بھائی بزرگوں جو ہم غور نہیں کرتے ہیں بلکہ جوش میں ہم کیا کرتے ہیں، ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ قانون نافذ کر دیا جائے کون کرے گا؟ ٹھیک ہے ہمارا ملک اس قانون کے نافذ کرنے کے حق میں نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ہم تو ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تک اسلام کو کچھ نہ کچھ نافذ کریں، ان باتوں پر تو عمل کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ نے فرمایا اگر قرضہ لے کر کے کوئی مرا ہو تو پھر اس کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ۔ آپ نہیں پڑھاتے تھے، بعد میں پھر فقہاء کرام محدثین نے اجازت دے دی، اور آپ کے دور حیات میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے قرضہ ہے اس پر کیا؟ اگر کوئی کہہ دیتا تھا ہاں اس پر قرضہ ہے تو آپ فرماتے تھے تم لوگ پڑھ لو، محمد نہیں پڑھائے گا، نہ پڑھے گا نہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اس پر اگر فتویٰ دے دے علماء تو، اور ہے بھی تو یہ حدیث ہے، حدیث پر عمل کرنے والے کر رہے ہیں کیا؟ اگر کر لیں گے تو ہم خدا کی 90% لوگوں کے جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہیں نہ کہیں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت چہیتے تھے وہ آئے ہیں، ان کے خاندان کا جنازہ رکھا گیا، آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا اس کا قرض ہے کیا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے، ادائیگی کے لیے کہا کہ اس کے پاس صرف 3 درہم ہے۔ قرضہ کتنا ہے؟ کہا کہ 2 درہم۔ کہا قرضہ پہلے ادا کرو پھر جنازہ میں پڑھاتا ہوں۔ ایک آئے آپ نے پوچھا قرضہ ہے؟ کہا کہ ہے۔ ادائیگی کا کیا انتظام؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا نہیں پڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے چہیتے صحابی تھے، آگے بڑھے، یا رسول اللہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، آپ پڑھا دیجئے۔ تب آپ پڑھائیں۔ ہم انجام پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم انجام کو سوچتے نہیں ہیں۔ آج مسلمان جو کمزور ہے، آج مسلمان جو اس وقت میں جو پریشانیوں میں ہے، وہ زیادہ تر اس لیے دکھی ہیں، اس لیے اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے طبیعت نہیں لگتی عبادت کرنے میں، اس لیے اتنی مصیبتیں ہم اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں، انجام پر ہم غور نہیں کیے کہ کیا ہوگا۔ بس ظاہری چیز دیکھیں، 1 لاکھ میں 5,000 مل رہا ہے، بس انجام میں ڈال لو، پورا مسلمان تباہ ہو گیا، غریب بیچارے پریشان ہو گئے، انجام پر کسی نے غور نہیں کیا، لاٹری سمجھ لیا کہ
کہ ایک لاٹری لگائیں گے کروڑ پتی بن جائیں گے، فلانے بن گئے ہم بھی بن جائیں گے، لہذا بس اپنے انجام کو بے خبر ہو کر کے کیا کیا، لگا دیا۔ آج ہم انجام پر غور نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں، تہمت بھی لگا دیتے ہیں، غیبت بھی کر دیتے ہیں۔ انجام اس کا بڑا خطرناک ہے، کیا ہے؟ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خطرناک ہے، اگر سوچے سمجھے تحقیق کے بغیر اگر کسی پر الزام لگا دیا تو تمہیں اس کا انجام کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی پر کسی نے تہمت لگایا اس دنیا میں، وہ بہادر ہے، اس کی سیاسی طاقت بڑی مضبوط ہے، اس کو تھانے پولیسوں میں بہت بڑا اس کا رعب و دبدبہ ہے، اس کی بات چلتی ہے، تم یہاں بری ہو جاؤ گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے انجام بہت برا ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں؟ کتنے جانتے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، اور کھلاڑی کا نام بول دے تو پورے سب اٹھا دیں گے، سب اٹھا دیں گے۔ دین سے ان بزرگوں کے نام لے کر کے دعا کرو، اللہ دعائیں قبول کر لے گا۔ وہ لوگ تھے، وہ لوگ تھے، حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، جن کے جنازہ اٹھتا ہے تو 30,000 یہودی اسلام قبول کر لیتے ہیں صرف جنازہ کو دیکھ کر کے۔ تیری میری دعائیں اللہ قبول کر لے گا۔ ان بزرگوں کے نام جانے، وہ نوجوانوں، وہ کھلاڑی، فحاشی، بدماشوں کے نام رات دن ریسرچ کرتے رہتے ہو۔ ان بزرگوں کے نام لے کر کے دعائیں کیا کرو، ان کی قبروں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے نام لے کر کے دعا کرو۔ قسم خدا کی اللہ ان کے ناموں میں برکت اتنا رکھا ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا دور زمانہ ہے، مدینہ طیبہ میں آپ ہے، ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ خاتون کو غسل دینے کے لیے غسالہ گئی عورت، ساری عورتیں مل کر کے غسل دینے لگی۔ جو عورت غسل دیتی تھی میت کو، عورتوں کو خاص کر، وہ جب غسل دے رہی تھی، دیتے دیتے جب اس کے جسم پر، اس کے ران پر ہاتھ پہنچا تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ عورت تو زانیہ ہے، اس کا فلاں جگہ پر میں نے دیکھا تھا، اس کو فلاں وقت، بس اتنا کہنا تھا، اس کا ہاتھ اس کے ران میں چپک گیا، ہٹنے کے لیے تیار نہیں، ہزار کوشش کرتی ہے لیکن ہاتھ ہٹتا نہیں ہے، ایسا چپکا جیسے کوئی اس کے ساتھ میں ضم کر دیا ہے۔ آج اللہ کا احسان ہے، پیارے نبی کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تم زنا کر کے اٹھتے ہو تو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے میرے جوانوں، تو بدکاری کرتے ہو لیکن اللہ تجھے پکڑتا نہیں ہے۔ ہماری تیری آنکھیں گناہ کرتی ہے لیکن اللہ اندھا نہیں بناتا ہے، ورنہ اللہ اندھا بنا دیتا تو پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کیا گناہ کر کے آئے ہیں۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، نبی کی دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ ڈرو ڈرو بدکاریوں سے، زناکاریوں سے، فحاشی سے۔ چپک گیا ہاتھ، ہٹنے کے لیے نام نہیں، ہزار کوشش کیے، لوگ ہٹ نہیں رہا، ایک دن پورا گزر گیا نہیں ہٹا، دوسرا دن بھی گزر رہا ہے لیکن ہٹ نہیں رہا ہے ہاتھ۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی ہے۔ چپکا ہے ہاتھ، دونوں خاندان کے لوگ آ گئے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، علماء سے مشورہ کرنے لگے۔ انجام بتا رہا ہوں، زبان ہے بک بک مت کیا کیجیے کسی کے خلاف، زبان ہے کسی پر تہمت نہ لگا دیجیے، طاقت ہے کسی پر ہاتھ مت اٹھا دیجیے۔ آپ کی شہرت اور آپ کا سیاسی تعلقات بڑے مضبوط ہیں، کسی کو قید خانے میں مت ڈلوا دیجیے، پھنسانے کا کام مت کیجیے۔ علماء سے مشورہ، لیکن علماء بھی پریشان کہ آخر کیا کریں۔ آخرکار یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ایسا کرو، عورت کا ہاتھ اتنا کاٹ دو،
لیکن عورت کے گھر والے اس کے وارثین تیار نہیں ہوئے کہ نہ، یہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں، زندگی بھر کے لیے ایک بات ہو جائے گی، خاندان بدنام ہو جائے گا، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ میت والے لوگ بھی کہنے لگے کہ نہ، ہم بھی نہیں کاٹنے دیں گے اس کے ران کو۔ بڑی پریشانی، حالات عجیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بہت انجام دکھا دیا ہے، عبرت لیجئے۔ سلیمان بن ملک نوجوان 40 سال کا تھا، روزانہ 4 شادی کرتا تھا عیاشی میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ منع کرتے تھے، بیٹا ایسا کام نہ کرو، کہا کہ شریعت کی روشنی میں کرتا ہوں، 4 کرنے کی اجازت ہے، روز 4 کرتا ہوں، ہے میرے پاس مال و دولت ہے، تو آپ نہیں ضائع کیجیے، انجام کو دیکھیے، یہاں نہیں کچھ ہوگا وہاں قبر میں ہو جائے گا۔ 40 سال میں مر گیا وہ نوجوان۔ یاد رکھیے، جو زنا کرتا عمر، اس کی اللہ گھٹا دیتا ہے۔ زنا جو کرتا ہے، اللہ اس کی گھر سے روزی کی برکتیں نکال دیتا ہے۔ زنا اور بدکاری کا راستہ جو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے قلب سے نور ایمان کو سلب کر دیتا ہے، عذاب الہی میں اس کا نام گرفت میں آ جاتا ہے۔ علماء بھی پریشان، پورا مدینہ پریشان، کیا کیا جائے؟ تیسرے دن سب لوگ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی خدمت میں آئے، حضرت ایسا ایسا ہو گیا، آپ ہی کچھ رہبری کیجئے، کیا کیا جائے؟ زندہ کو دفن بھی نہیں کر سکتے مردے کے ساتھ، یہ بھی قانون ہے اللہ کا، نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ کاٹنے نہیں دیا جا رہا ہے تو دفن کہاں کر دیا جائے گا؟ کہا کہ اچھا ایسا ہے تو مجھے لے چلو اس عورت کے پاس، چونکہ وہ عورت آ نہیں سکتی ہے، اس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے۔ گئے خود حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ان سے پوچھا، اس عورت سے، بتاؤ تم غسل جب دے رہی تھی اس کو تو کچھ اس کے بارے میں کہی یا سوچی تھی کیا؟ پہلے تو انکار کی، لیکن کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ زانیہ عورت ہے۔ کہا کہ کیا اس نے کبھی تم سے اس بات کا اظہار کی تھی، اپنی سی شہادت دی تھی یہ؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کیا تیرے پاس اس بات کے کہنے کے لیے 4 گواہ شرعی اعتبار سے ہے؟ نہیں ہے۔ پھر تم کیسے اس کو کہتی کہ یہ کیا ہے، یہ زانیہ ہے؟ کہا کہ فلاں وقت میں فلاں شخص کے گھر کے قریب سے اس کو ایک پانی کا مٹکا لیتے ہوئے گزرے ہوئے دیکھی تھی میں نے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جگہ اور وہ آدمی کا ایسا حال ہے اور اس کی حالت ایسی ہو سکتا ہے اس کے یہاں یہ جا کر کے آ رہی ہو اور اس گناہ میں وہ ملوث ہوئی ہوگی۔ ہم لوگ تو آج تو کچھ سمجھتے نہیں، بس سنی سنائی باتوں پر زمین و آسمان ملا دیتے ہیں، سمجھتے کیا ہوگا، انجام کتنا خطرناک ہے، انجام اس کا آخرت کے اعتبار سے کتنا برا ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ زبان جو آئے کہہ دیجیے، آنکھ جو دیکھے کر دیجیے، حقیقت حال پر کبھی غور نہیں، تحقیق کی نہیں، کبھی اس سے ملاقات نہیں، ہرگز نہ کرو میرے بھائیوں بزرگوں، سیدھی سادھی زندگی گزاریے، مرنا ہے، قبر میں تنہا بھگتنا ہے، اس لیے کسی پر تہمت نہیں، اگر آپ اتنا بڑا ہیں تو پھر اس سے ملیے، اس کی اصلاح کیجیے۔ پھر جب تمہارے پاس گواہ بھی نہیں، تم سے یہ عورت کہی بھی نہیں تھی، اور تم صرف ایک حالات کو دیکھ کر کے تم نے کیا کیا، اس پر الزام لگا دیا، ایسے وقت میں الزام لگائی کہ یہ مردہ جان ہے، اب یہ زبان سے اپنی بری بھی نہیں کر سکتی ہے، یہ کہہ بھی نہیں سکتی ہے، صفائی بھی نہیں دے سکتی ہے۔ جب کسی غیر پر اگر وہ الزام اس کے لیے نہیں جائز ہے اور وہ کام وہ نہیں کی ہے، اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو قسم خدا کی وہ بہتان، وہ لعن آپ پر لوٹ کر کے آئے گا، اس لیے کبھی بھی نہ کیجیے، معاشرے کو خراب مت کیجیے۔ تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے لوگوں سے کہا کہ پھر جلاد کو بلاؤ اور تہمت کا جو حکم ہے قرآن کریم میں وہ سزا اس پر نافذ کرو، تبھی ہو سکتا ہے۔
کیا ہے سزا؟ اگر کسی پر بغیر کسی تحقیق کے بے گناہ معصوم پر اگر آپ نے الزام لگا دیا، قرآن کہتا ہے کہ اس کو 80 درے مارو۔ نہیں، کون مار سکتا ہے؟ میں بڑا ہوں، کون کر سکتا ہے؟ کون مجھے ٹوک سکتا ہے؟ ٹوکے گا اس وقت جس وقت ہاتھ کام نہیں آئیں گے، پکڑے گا وہ رب اس وقت جس وقت جنازے کی شکل میں ہوں گے، پکڑے گا رب اس وقت جس وقت کفن ڈھانک دیے جائیں گے، پکڑے گا رب کریم اس وقت جس وقت چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، پکڑے گا رب اس وقت جس وقت جائیداد پراپرٹی چھوڑ کر کے قبر کے گڑھے میں تنہا ہو جائیں گے، تب اللہ پکڑے گا۔ 80 درے لگاؤ۔ آئے لوگ، کہا کہ یہی چارے کار، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرو، ہو سکتا ہے اور یقیناً اس نافذ کرنے سے اللہ بری کر دے گا۔ لہذا 80 درے لگانے کے لیے جلاد آ گئے۔ 10 لگائے ہاتھ نہیں ہٹا، 20 لگائے ہاتھ نہیں ہٹا، 30 لگائے ہاتھ نہیں ہٹا۔ عورت کہہ رہی توبہ توبہ توبہ، غلطی کر لیا، رب کریم معاف کر دے، لیکن نہیں، تم ایسے وقت میں اس پر میں الزام لگائی ہے جس وقت میں یہ بول نہیں سکتی ہے۔ آج لوگ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، آج تک کوستے ہیں لوگ، وہ مر گیا ایسا ہو گیا، وہ مر گیا ایسا ہو گیا۔ چھوڑو ایرے گیرے، بزرگوں پر نام لیتے ہیں لوگ، بزرگوں کے نام پر کبھی لعن و طعن لوگ کرتے ہیں۔ کیا کیا حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، کیا کیے مولانا زکریا صاحب ایک فضائل اعمال لکھ کے چلے گئے، کیا کیے وہ یہ ایسا کیے، وہ عالم چلے تھے، کیا کیے؟ کچھ نہیں کیے۔ ارے بندے تو اپنا کر کیا کر رہا ہے، تم اپنا دیکھ، تو اپنا دیکھ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ گزر گئے گزرنے دو، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کروں گا اور تمہارے بارے میں ان سے سوال نہیں کروں گا۔ اس لیے بزرگوں کو لعن و طعن نہیں، صحابہ کو لعن و طعن نہیں۔ جو گزر گئے جانے تو وہ اپنے اعمال کے بھگتیں گے، اچھے اور برے کی سزا ملے گی، ان کو نیکی کا اجر ملے گا۔ توبہ کر رہی، درے لگ رہے، 30 لگ گئے ہاتھ نہیں ہٹا، 40 لگے ہاتھ نہیں ہٹا، 50 لگا دیا گیا ہاتھ نہیں ہٹا، 60 پر پہنچے شاید کہ اب ہو جائے، نہیں ہٹا۔ جتنا سخت گناہ اتنی سخت توبہ بھی ہونی چاہیے۔ 70 لگ گئے ہاتھ نہیں ہٹا، جب 80 کا آخری عدد پوری ہوئی ہاتھ ہٹ گیا۔ دنیا والوں کو اللہ نے بتا دیا، مرنے والوں پر یا زندہ والوں پر کبھی بھی بہتان نہیں لگانا، بہتان تراشی نہیں کرنا، انجام پر غور کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا بیٹا انجام پر غور کر لینا، تب زبان سے کچھ بات نکالنا، ہاتھ سے کچھ کام کرنا۔ انجام پر اگر غور کیے نہیں اور تم نے زبان سے نکال دی بات تو پھر شرمندہ اٹھا ہوگا، شرمندگی ہوگی تجھے۔ تو یہ نصیحت یاد کیجئے، لکھ لیجئے دلوں سے کہ ہم اس وقت تک کہ کوئی بات نہ کہیں گے نہ کریں گے جب تک کہ انجام پر، اب انجام خود نہیں سمجھ سکتے ہیں تو دوسری بات حضرت آدم علیہ السلام فرمائے بیٹا کوئی کام کرنے جاؤ تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر لینا، اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں گا، انجام کا پتہ چل جائے گا۔ بیمار ہوتے مشورہ کرتے نہیں، یہ بیماری آ گئی ڈاکٹر صاحب کہاں علاج کریں، کس ہاسپٹل میں جائیں، کون سی دوا لیں۔ ارے کبھی دین اور آخرت کے بارے میں بھی کبھی مشورہ لیجیے اپنے بڑوں سے، نیک لوگوں سے، علماء سے، وہ صحیح مشورہ دیں گے۔ دنیا دار سے لوگ ہیں تو دنیا دار کے مشورہ دیں گے۔ انجام اچھا بنانا ہے، مشورہ کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے۔ کس سے مشورہ کرنا؟ اگر تم بیٹا ہے تو باپ سے مشورہ کرنا، ماں سے مشورہ کرنا۔ آج کے نئے نسل اور نوجوان کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں میرا باپ، ان سے کیا پوچھیں، ان کو انجام کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم پڑھے، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، ہم فلاں پڑھے ہوئے ہیں، ہم یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ارے جو ان کو تجربہ اور معرفت اللہ دیتا اپنے ماں باپ کو، وہ تیرے تعلیم اور کتابوں میں نہیں ملے گی۔ وہ سے پوچھو، مشورہ لو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، وہ جاہل کیوں نہ ہو،
وہ بوڑھے کیوں نہ ہو، ان کو کالے حروف کا پتہ نہیں ہو، پھر بھی اللہ ان کی بات پر خیر بنا دے گا اگر شر بھی ہے تو۔ مشورہ لیجئے، اپنے والدین سے لیجئے، اپنی بیوی سے لیجئے۔ کس سے؟ بیوی سے بھی مشورہ لیجئے۔ نہیں، اس سے کیا لوں گی مشورہ، یہ تو گھر کی نوکرانی ہے، اس سے کیا انجام، اس کو معلوم ہے۔ نہیں، بیوی سے بھی مشورہ لیجئے، ان کا بھی حق ہے، اسلام نے حق دیا ہے۔ یاد رکھیے، کان میں بات ڈال لیجئے، دل میں اتار لیجئے، عورت کا جتنا مقام ہو سکتا ہے اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہے اور جتنی خیرخواہی اس دنیا میں اس کے لیے ہو سکتی ہے، وہ اللہ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو دے دیا۔ دیا نہیں دیا؟ ہے یقین؟ یقین ہوتا تو پھر آج یہ لوگ نہیں کہتے ہم کو عورتوں کو بڑھانا ہے، عورتوں کو ترقی دلانا ہے، ان کو خود مختار بنانا ہے، ان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان اگر ایسا کہتا ہے کہ اس کو پیروں پر ہم کھڑا کریں گے، اس کو ترقی دیں گے، اگر تم نے دین سے ہٹ کر کے اس کو ترقی سوچا ہے تو یہ نبی کے ساتھ بغاوت ہے۔ جتنی ترقی ایک عورت کو ہو سکتی تھی، ایک لڑکی کو ہو سکتی ہے، ایک بیوی کو ہو سکتی ہے، ایک بیٹی کو ہو سکتی ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ علیہ یہ ترقی اور پاؤں پر کھڑا کرنا، گھر سے باہر نکالنا، غیروں کے حوالے کر دینا 8-8 گھنٹہ 12-12 گھنٹہ، یہ تو میرے آقا نبی کی طریقہ نہیں ہے، یہ تو غیر یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے بیوی سے مشورہ لیجئے، اس کے مشورے میں بھی خیر ہے۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ صلح ہو گیا تو صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا صلح ہو گیا، اب عمرہ نہیں کرنا، احرام اتار دو، کیا کرو؟ تو کوئی نہیں، مریں گے، جھیئیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم لڑیں گے ان کفاروں سے۔ اتنا دب کر کے صلح کیوں کی آپ نے؟ کہا کہ بھائی اتار لو، ہو گئی بات اللہ کی طرف سے۔ لیکن صحابہ میں طاقت تھی، امنگ، حوصلہ، بہت پریشان ہوئے نبی، کسی کو زور بھی نہیں دے سکتے تھے، دل ٹوٹ رہا تھا۔ آپ سیدھے گئے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں، کہا کہ ام سلمہ دیکھو ایسا ایسا حال ہے، کیا کروں میں؟ تو مجھے کوئی خاص رائے دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات محمد الرسول اللہ۔ وہی آ سکتی تھی، رجوع کر سکتے تھے، تم اپنی بیویوں کو صرف گھٹیا سمجھ لیا ہے، ان سے مشورہ لینا برا سمجھتے ہو۔ یاد رکھیے، باورچی خانے میں ان کے ساتھ میں کام کرنا، ان کا ہاتھ بڑھانا، یہ غلامی نہیں ہے، یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ کچھ وقت گھر میں لگاؤ جو چوراہوں پر لگاتے ہو، ڈنڈا بازی کرتے ہو، چائے خانوں میں رہتے ہو، نگاہ برباد کرتے ہو، پیار محبت کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارو، کبھی ان کے کچن میں، ان کے باورچی خانوں میں جاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، نبی کی سنت سمجھ کر کے قسم خدا کی تیرے گھر کی اور تیرے باورچی خانے میں اللہ نبی کی سنت کی وجہ سے روزی میں برکت عطا فرمائے۔ ام سلمہ کیا کروں میں؟ کیا خوبصورت مشورہ دیتی ہے، اللہ اکبر، حدیث کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے صحابہ آپ کی اتباع کرنے میں غلام ہیں، آپ کو جس حال میں دیکھیں گے اسی حال میں وہ ڈھل جائیں گے، اس لیے آپ اپنا احرام اتاریے اور کپڑا سلا ہوا پہن کر کے نکلیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہی صحابہ سب احرام اتار دیں گے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ تم پگلی ہے، یہ ہے، وہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہا ہوگا؟ آپ فوراً احرام اتار دیتے ہیں، بیوی کی بات پر اتار دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی بیویوں سے محبت ہٹا کر کے غیر محرم عورتوں کی طرف لگاؤ گے، قسم خدا کی تیرے چہرے سے نور اتر جائے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے نوجوانوں کا، طلاق اسی لیے ہو رہے ہیں۔ سمجھ جائیے نوجوانوں، تیرے سے بڑی امیدیں، تو بڑی اچھی نسلیں ہو، تم سے بڑی آرزو ہیں بڑوں کی۔ حالات دیکھو، دنیا کے چکر کاٹو، تیری بہنوں کو کیسے لوگ مرتد بنا رہے ہیں، مسلم لڑکیاں کیسے بہکتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی تم ایسے رہو گے تو پھر کون تم پر بھروسہ کرے گا؟ سنبھلو، نمازی بنو، نیک بنو، اللہ سے مدد مانگو، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، سمجھدار لوگ ہیں، 100 کو 100 سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ سمجھ جاتے ہیں نا، 100 روپے لے لوں تو آپ کو 90 دوں تو کیا کہیں گے؟ کم ہے۔ اتنا سمجھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھیں گے ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ نبی نے احرام اتارا،
اور باہر نکلے صحابہ دیکھے تو صدیق اکبر اتار دیے، عمر اتار دیے، سارے صحابہ اتار دیے۔ کتنے اچھے اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ تیرا بہت مجھ پر احسان ہے، تو نے بڑی اچھی رائے دی۔ اللہ، یہ ہے ہماری اسلام، یہ ہے ہمارا نبی کا طریقہ۔ اس لیے مشورہ کیا کرو اپنے والدین سے، اپنے بیوی سے، اپنے بڑوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے علماء سے۔ قسم خدا کی کبھی پریشانیاں، شرمندگی نہیں ہوگی۔ آخری وصیت آپ نے فرمایا جب کوئی کام کرو اور دل میں کھٹ کھٹ دھک دھک، معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کوئی کام کیجئے تو لگے کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ جب یہ دل میں ایسا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ ایک اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وہ روک رہا ہے مت کرو مت کرو، تب مت کرنا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں جب دل میں کھٹ کھٹ، دل میں ذرا دھک دھک ہو کروں یا نہ کروں، تو بیٹا شیش وہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ میں جب کھانے جا رہا تھا تو یہی ہو رہا تھا، لیکن انجام نہیں سوچا، کھا لیا۔ جو آج تک شرمندہ ہو، جو مجھے زمین پر جا کر کے رونا پڑا، اور پھر اللہ نے فرمایا اب توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا پڑھو، میں تیری دعا کو معاف کر، توبہ کو قبول کروں گا۔ اس لیے دل میں ایک مفتی رہتا ہے، کیا ہے؟ نیکی کرے تو سکون ملتا ہے، گناہ کرے تو، یہ ہے علامت ایمان کی کہ اگر نیکی کرو سکون مل جائے تو آپ کے قلب میں ایمان ہے، اور گناہ کرو اور اس میں مزہ آ جائے تو سمجھ لو ایمان چلا گیا ہے۔ اس وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہے۔ الحمدللہ یہ 6 وصیتیں اور نصیحتیں ہوئی، یاد رہے گا؟ یاد رہے گا، اپنے گھر میں سنائیے، ہم بڑی، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، عمل کی توفیق ملے گی۔ دل سے دعا کروں گا آپ سب کے لیے، بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ خود سنائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب